اسی طرح سے 9ویں چیز اس میں یہ ہے کہ بچے ناچ گانے اور میوزک کے شوقین ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، میوزک باز پڑوس سے بھی آنے لگے ناچنا شروع کر دیتے ہیں. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بتائیں بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں، اس کو منع کرنا چاہیے. گھر میں ہمارے ٹیلی ویژن ہو اور میوزک چلتی رہے اور باپ خود گانے سنتا ہے اور ماں بھی جو ہے کھانا پکاتے پکاتے جو موبائل کے اندر میوزک سنتی ہے، بچے وہ سنیں گے، بچوں کی زندگی میں وہ چیز آئے گی. گھر میں میوزک نہیں ہونا چاہیے. گھر میں میوزک، آج تو حال یہ ہے کہ لوگ موبائل میں میوزک رکھے ہوئے مسجدوں میں میوزک بجتی ہے. میوزک نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو ناچ گانے سے بچایا جائے. خاص طور سے اسکول میں بھی ہوتا ہے. گھر میں باپ دیندار ہے، بچہ اور بچی بھی خود تنگ کپڑے پہن کر اسکول کے فنکشن میں ناچ رہی ہے. آپ بتائیے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بچوں کو بگاڑنا ہے. تو ہم ایسے کسی فنکشن میں اپنے بچوں کو شریک نہ ہونے دیں. ماں باپ دھیان بھی نہیں دیتے ہیں کیا ہو رہا، بچہ جا رہا ہے، سب کر رہا ہے غلط کام. ہم کو منع کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ مزمار عند نعمت ورنۃ عند مصیبت. آپ نے فرمایا 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، لعنت کی حقدار ہیں. ایک وہ میوزک، موسیقی جو نعمت کے وقت، خوشی کے وقت لوگ میوزک بجانا شروع کریں، اور دوسری وہ ماتم کی آواز جو مصیبت کے وقت ہو. یہ دونوں آوازیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، ان پر لعنت ہے. خوشی کے وقت میوزک اور غم کے وقت ماتم، دونوں آوازیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. یہ بزار کی روایت ہے اور یہ روایت حسن درجے کی.